ہمارے بسنے کے پیچھے سب سے بڑا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس تکلیف میں ہیں، ہمارے ماں باپ کو نہ پتہ چلے کہ ہم کیا فیس کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ اس تکلیف کو محسوس نہ کریں، اور اگر کبھی غلطی سے ان کو یہ تکلیف کا ہماری کا پتہ بھی چل جائے نا تو ہم پھر صفائیاں دیتے پھرتے ہیں کہ نہیں امی ایسا تو نہیں ہوا تھا، نہیں ابو ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی صبح کا آغاز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولی کے پراٹھے، اور مولی کے پراٹھے بھی بنائیں گے، گھر کے سارے کام بھی کریں گے، ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی شیئر کریں گے۔ میرا نا آج کل انٹرنیٹ کو دیکھ دیکھ کے دماغ اتنا خراب ہوا ہے، اتنی پریشانی آتی ہے نا، بعض اوقات معاشرتی چیزیں آپ کو اس حد تک آپ کے دماغ کو نچوڑ لیتی ہیں نا کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ کچھ لمحے کے لیے یوں کہہ لیں کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی کراہت محسوس ہوتی ہے نا یہ سوچ کے کہ کیا چلتا رہا ہے، جن لوگوں کو ہم اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن لوگوں کی طرح ہم بننے کی کوشش کر رہے وہ بیسیکلی کس قدر گندے غلیظ لوگ ہیں، اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرح بنے، جبکہ وہ اللہ معاف کرے وہ تصویریں نہیں دیکھی جا رہی جو وہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ نا میرے مائنڈ میں سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوا نا وہ یہ ہوا کہ کیا ہم جو اپنے بچوں کو ویکسین لگوا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ہمیں اب بھی لگوانی چاہیے؟ یہ کس طرح سے بنی ہوئی ہیں اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کبھی کسی نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی یا کسی نے پتہ لگوانے کی کوشش کی کہ اس میں کس حد تک غلاظت شامل ہے؟ میں نا میرے سے جو چھوٹی میری سسٹر ہے نا وہ ان کی فیملی جو ہے وہ اپنے بچوں کو ویکسین نہیں لگواتے تھے، شروع سے ہی نہیں لگواتے تھے، تو ہم ہمیشہ ہی ان کو پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کیوں نہیں لگواتے، اور بلکہ میں نے کتنی دفعہ تھرو سو کالڈ لبرل ہونے کے طور پہ ان کو کتنی دفعہ یہ سمجھایا کہ یار آپ لوگ بچوں کے صحت کے ساتھ مت کھیلو، اتنی ریسرچز ہوئی ہیں، اتنے ڈاکٹرز نے یہ چیزیں کی ہیں، تو آپ کو وہ لگوانی چاہیے، ویکسینیشن ضرور لگوانی چاہیے۔ لیکن اب جب یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں تو میرا تو دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اتنا غلیظ ہے کہ اس پہ بات کرنی بھی چاہیے، لیکن ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ بات کریں۔ چلیں جی، یہاں پہ ہماری مولیوں کا جو مسالہ ہے نا وہ ہو گیا ہے تیار، ساتھ ساتھ بناتے ہیں ناشتہ، اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں ایک اور۔ میں نا دوگلے انسانوں سے بہت تنگ ہوں، اور یہ دوگلا پن اتنا زیادہ ہے نا کہ میں جب سوچتی ہوں نا تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں یا اللہ یہ دوگلا پن کیسے ختم ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں دوگلا پن اتنا زیادہ ہے، کسی کی بیٹی لے کے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں تم ہماری بیٹی ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، ہم تمہارا بڑا خیال رکھیں گے۔ لیکن جب ان کو کوئی مسئلہ اپنا بتایا جاتا ہے، ان سے کوئی بات شیئر کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اوہو بیٹا یہ تو ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا سیکھو، گھر ایسے نہیں چلتے، اس کو برداشت کرنا سیکھو۔ دنیا میں کوئی بندہ بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی ذات کے لیے نہ بولتا ہے، نہ آپ کا خیال رکھ پاتا ہے، نہ ہی آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے۔ جب بھی کسی دوسرے سے آپ بات کرو گے نا تو اس کا رویہ، اس کی جو سوچ ہے نا وہ ہمیشہ ایک طرح کی باعث ہوگی دوسرے بندے کے حساب سے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کا بہن بھائی ہے نا تو وہ جتنا مرضی آپ کے خلاف بھی ہوگا یا آپ کی باتوں کو وہ سمجھتا بھی نہیں ہے یا جیسا بھی ہے، لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اسی طرح ہم جو عورتیں بے وقوفوں کی طرح اپنی بھابھیوں کو، اپنی کیوں کہہ لو کہ ان لاز کو اپنا سمجھ کے 2 منٹ کے 4 منٹ کے 2 دن کے پیار کو دیکھ کے تو ہم انہیں اپنا جان لیتے ہیں نا، اور میں کہتی ہوں ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے اس معاشرے میں، جو کہ ہم کسی کے پیار کے 2 بول بولنے پہ ہم اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیتے ہیں، اور نہ صرف نچھاور کر دیتے ہیں بلکہ اس پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور پھر نہ اپنی مستقبل کی پلاننگ بھی اس طرح سے کرنی ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں
جن کو دیکھ کے نا انسان یوں سمجھتا ہے کہ ہاں اب تو زندگی میں سب اچھا ہو گیا، اب سب اچھا چل رہا ہے، یا زندگی جو ہے نا وہ بہتر طور پہ چل سکے گی، لیکن کچھ نہ کچھ پھر ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو یہ ثابت کرواتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی نکر میں جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور دنیا میں کوئی تم سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، تو بھائی سب جھوٹ ہے۔ ایک دن نا میں کام کری تو میری جو ہاؤس ہیلپ ہے نا انہوں نے مجھ سے پوچھا، ان پڑھ سی ہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، مجھے کہتی ہیں کہ باجی مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتی ہیں مجھے بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کون کرتا ہے؟ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا کو تھوڑا چھڑی ہوئی تھی۔ چھڑی ہوئی کا مطلب سمجھتے ہو نا، کہ جس دن آپ کی نا تاریں تھوڑی شارٹ ہوتی ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم یا آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، یا کوئی چیز آپ کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہے نا بار بار، تو اس دن مجھے وہ میرا ہوا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے سے نا دنیا میں کوئی بھی میری ماں سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں باجی، آپ کے ہسبینڈ بھی تو کہتے ہوں گے کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، جیسے دنیا کا ہر بندہ ہی کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں ضرور۔ میں کہا تم نے، اکثر مرد کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر مرد ہی اپنی بیوی کو کہتا ہوگا کہ میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ کہتی ہاں۔ تو میں نے کہا دیکھو کتنا رلاتے ہیں، اور پھر سامنے بیٹھ کے رلاتے ہیں، اور ہمارے آنسوں کا ان پہ ایک قطرہ اثر نہیں ہوتا۔ میں نیگیٹو بات نہیں کری، لیکن یہ بہت حقیقت ہے۔ کبھی اس کو آپ لوگ نا آزما کے دیکھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ساتھ ساتھ صفائیاں ہو رہی ہیں گھر کی، میں پورا کام بھی کر رہی ہوں، اور ساتھ میں نا میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جب بیٹھتی ہوں نا وائس اوور کرنے کے لیے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح سے بات کروں کہ اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، اور لیکن آپ کو بھی کوئی بات سمجھ میں آئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں دیکھو، سامنے بٹھا کے رلاتے ہیں، اور کسی پہ ہمارے رونے دھونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف دنیا میں مجھے یوں لگتا ہے دو چیزیں ہیں، دو لوگ ہیں جن کو آپ کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل اولاد کو ماں باپ کا، اور ماں باپ کو اولاد کا۔ ان سے زیادہ آپ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، اور میں کبھی روؤں نا تو وہ سامنے ہو تو وہ ایک دم سے رونا شروع ہو جاتی ہے، اور کہے گی مما نہیں رو، مطلب اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس بچی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ماں پریشان ہے، یا میری ماں کسی بات پہ رو رہی ہے یا پریشان ہے، یا اس کو کچھ ہوا ہے، اور وہ دکھی ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ میری ماں روئے نہیں۔ سیم ایسے ہی ہے کہ جب ہم فار ایگزامپل ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں، اول تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کبھی بھی نہیں روئے، لیکن جب کبھی ہم اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں جتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہر بیٹی سمجھ سکتی ہے، ہر بیٹا سمجھ سکتے ہیں۔ اور میری بات سنیں، ہم اپنے گھروں میں جب بستے ہیں، ہمارے بسنے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں نا تو کیا موٹیو سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ ہمارے بسنے کے پیچھے سب سے بڑا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس تکلیف میں ہیں، ہمارے ماں باپ کو نہ پتہ چلے کہ ہم کیا فیس کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ اس تکلیف کو محسوس نہ کریں، اور اگر کبھی غلطی سے ان کو یہ تکلیف کا ہماری کا پتہ بھی چل جائے نا تو ہم پھر صفائیاں دیتے پھرتے ہیں کہ نہیں امی ایسا تو نہیں ہوا تھا، نہیں ابو ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک آنسو ان کی راتوں کی نیند حرام کر سکتا ہے، ہمارا ایک آنسو ان کا پورا دن ہفتہ ضائع کر سکتا ہے، تکلیف میں گزار سکتا ہے۔ ایک دفعہ ماں باپ کو کوئی پریشانی کی بات پتہ چل جائے نا تو وہ ہفتہ بیچارے بیمار رہتے ہیں، اور یہاں پہ محبت کے دعوے کرنے والے ہزاروں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کی زندگیوں کو نہ صرف برباد کرتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور اپنا مفاد نکال کے نا دو چہروں والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دو چہروں والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو کہیں گے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور جب آپ سامنے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کے معیار ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی سے محبت نہیں کریں یا آپ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں، ڈیفینیٹلی کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ
کرنا پڑتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میاں بیوی کو ہی ایک دوسرے کا سہارا اور ساتھی بن کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہیں نا کہ میں پیورٹی کی اس حد تک چلی جاؤں گی اور مجھے پھر آگے سے پیورٹی کی وہ انتہا ملے گی کہ کمال ہو جائے گی، اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز اپنے دماغ میں سیٹ ہی مت کریں۔ ایسی چیزیں ہی اپنے دماغ میں نہ لائیں جو کہ بعد میں ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ ہماری تکلیفوں کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ہماری، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہنسنے سے دنیا ہنستی ہے، ہمارے رونے سے دنیا ہنستی ہے۔ بھائی کوئی نہیں روتا، آپ کے ہنسنے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو اہمیت دینا، پھر آپ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، آپ دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جیے مرے، یا آپ دوسروں کے لیے کیوں جیتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی ذات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو امپورٹنس دینی بھی چاہیے، لیکن اگر آپ یوں تصور کریں کہ کوئی آپ کی زندگی کے لیے جیتا ہے یا کسی کو آپ کے لیے ہی جینا مرنا چاہیے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ دوغلے لوگوں سے، دوغلی شخصیات سے بچنے کی کوشش کیا کریں، اور جتنا دھیان ہم دوسروں کو دیتے ہیں نا اتنا دھیان ہم اپنے گھر کو دے دیں، اپنے کھانے کو دے دیں، اپنے کپڑوں کو دے دیں، اپنی گھر کی چیزوں کو دے دیں، اور سب سے بڑھ کے ہم اپنی اولاد کو دے دیں وہ ٹائم جو ہم دوسری پریشانیوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور زندگی پھر نہ اتنی مشکل نہیں لگتی جتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں کبھی کبھار یوں سوچتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک زندگی کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے کم تر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت میں تھوڑا کم بنایا ہے، وہ بھی تو اپنی زندگی گزارے ہیں، اور اگر وہ ہنس رہے ہیں، اگر وہ خوش ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہے زندگی کی جس میں ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ان پیاروں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے کھانے کے لیے لاتے ہیں، جو ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور جو ہمیں خوش رہنے میں مدد دیتے ہیں، اور ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جو لوگ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں، اور جن کے ڈبل فیسز ہمیں نظر تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ یہاں آپ نے ساتھ ساتھ بریانی کی ریسیپی بھی دیکھی ہے کہ میں نے کس طرح سے بریانی بنائی ہے، بہت اچھی مزے کی بریانی بنی ہے، آپ نے پوری ریسیپی دیکھی ہوگی۔ میں نے ساتھ ساتھ ریسیپی بتاتی اس لیے نہیں ہوں کہ ہر انسان کا ریسیپی بنانے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑا یونیک سٹائل ہے۔ میں اس طرح کے نا اوپر پیاز جو ہے نا وہ براؤن کر کے ڈالتی ہوں، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ جب آپ لوگ بنائیں گے، کوئی اس طرح سے بنائے گا تو وہ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بریانی کس طرح سے بنی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے سارے برتن وغیرہ واش کیے ہیں، جو اپنا سارا کچن صاف کیا ہے، گھر صاف ستھرا ہو گیا، ہر چیز صاف ستھری ہوگی، اب میرے دل کو بھی سکون ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی دعا کریں پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے رات کے کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوئیے گا، اور جب آپ دعا کریں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بریانی کی شکل بہت اچھی، بہت مزیدار ہے، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو وہ بھی بلا جھجک مجھے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں چیزوں کو، ہم زندگی کو بہتر بنانے کے 100 نئے طریقے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔